نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ مولا شریف، دربار عالیہ مولا شریف۔ وحبیبنا ومحبوبنا وملجأنا ومأوانا ونورنا ورؤوفنا ونور ابصارنا ونور قلوبنا وشفیعنا وشفاعنا ووکیلنا وکفیلنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وصدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس ذات نے ایک بار پھر ہم سب کو اس کے ذکر کے لیے یہاں اکٹھا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس ذکر کر میرے نام کا سب سے الگ ہو کر، کٹ کر۔ تبتل کا معنی ہے قطع تعلقی اختیار کرنا، دنیا سے علیحدگی اختیار کرنا، اور اپنی توجہ کا محور اور مرکز اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا۔ اور جتنے بھی حاضرین یہاں تشریف لائے ہیں، دور دراز سے بھی کچھ وابستگان متوسلین یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ حالانکہ قبلہ پیر صاحب نے ویڈیو پیغام کے ذریعے جو دور دراز علاقوں سے لوگوں کے قافلے آتے تھے ان کو منع فرمایا، بزرگوں کو، بچوں کو۔ اس کی جو وجہ تھی وہ جو یہ وبا جس کی دوسری لہر خاص طور پر پنڈی اسلام آباد میں پھیل چکی ہے، اس سے احتراز کرنے کے لیے یہ احتیاطی تدابیر اپنائی تاکہ اپنے جو محبین ہیں ان کا خیال، فقط ان کا ہی خیال تھا۔ پیر صاحب بہت ہی دنوں سے پریشان بھی تھے، حالانکہ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی پابندی نہیں تھی۔ ہمارے جو انتظامیہ تھی انہوں نے حکومت سے بہت دن پہلے ہی
ان کے نوٹس میں لے آئے تھے اور جو سارا پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن صرف یہ تربیت کی بات ہوتی ہے تو پیر صاحب اور میں نے جب ہم نے مشورہ کیا تو ہمیں اپنے بزرگوں کا اور ماؤں بہنوں کا، جو چھوٹے بچے آتے ہیں ان کا خیال کو ہم نے ترجیح دی اور اس کو ہم نے مختصر کیا۔ کل انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب دعا میں شامل ہوں گے، بشرطے کہ ان کی صحت اجازت دے تو انشاءاللہ دعا میں شامل ہوں گے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ پیر صاحب بھی لمحہ بلمحہ خبر رکھے ہوئے ہیں، جو لوگ تشریف لائے اور جو تشریف نہ لا سکے، اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ٹکٹ بھی کرا لی، بسوں کے کرائے، ٹرینوں کے کرائے بھی خرچ کر دیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے بدلے ان کو اس کا اجر دے، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوستو، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، کسی اللہ کے ولی کے پاس محض رضا الہی کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم کسی دنیاوی مقصد یا کوئی ایسا احسان جس کا تم بدلہ دینا چاہتے ہو، یا کسی مال و دولت کی خاطر تو نہیں جا رہے؟ تو جب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں محض تیری رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی محبت اور قربت کی خاطر جا رہا ہوں، تو وہ فرشتہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے جس طرح تم اس انسان سے محبت کرتے ہو۔ تو یہ جو محبتیں ہیں اولیاء کرام سے، اولیاء اللہ سے، یہ کسی اسکول، کالج، کسی یونیورسٹی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوستو، یہ جو علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا جو تجلی، نور کی جو تجلیات ہیں، ان کا حصول صرف اولیاء اکرام کے آستانوں سے ہو سکتا ہے، نیک بندوں کی صحبت سے ہو سکتا ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمام درس و تدریس اور دنیاوی علوم اور دینی علوم پڑھ لیے تو مجھے یہ کمی محسوس ہوئی، اور پھر میں اولیاء اکرام کے در پر حاضر ہوا، حضرت بایزید بسطامی
کو پڑھا، مختلف علماء کو پڑھا، تو پھر جو میرے دل میں جو اللہ تعالی کا وہ علم تھا اور جو پردہ تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، جو وہ القا کرتا ہے اپنے بندوں کو، اس کو جس کو الہام کہتے ہیں، یہ اولیاء کرام کا خاصہ ہے. جیسے وحی انبیاء کرام کا خاصہ ہے، جو الہام ہے یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ کا خاصہ ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے دو شیشوں کے درمیان کوئی پردہ حائل ہو جائے اور پھر وہ جو ایک صورت دوسرے شیشے میں وہ جب پردہ ہٹتا ہے تو اس کی جو جھلک ہے اور جو تجلی ہے وہ اس کے دوسرے شیشے میں بھی پڑتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام امور لوح محفوظ میں قیامت تک کے لیے لکھ دیے ہیں. وہ تمام معاملات، لوگوں کا چلنا، ان کے تمام تصرفات لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیے ہیں. وہ انہی بندوں کو اس کی تجلی ہوتی ہے جو تبتل اختیار کرتے ہیں، دنیا سے کٹ کر الگ ہو کر، جیسے ہمارے جد امجد حضرت بابا قاسم صادق موڑوی رحمہ اللہ، آپ نے موڑا شریف کی وادیوں میں الگ ہو کر سب سے، دنیا سے گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات آپ پر برسی، آپ کے قلوب کو مزین کیا، اور آگے وہ تجلیات، وہ رحمتیں بابا جی سرکار نے پھر آگے اپنے مریدوں کو منتقل فرمائی. اور آپ نذیر احمد صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں جب حشر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرے مریدین میرے ساتھ ایسے ہوں جس طرح تسبیح میں پروئے ہوئے دانے ہوتے ہیں. تو دوستو، آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جب یہاں پہ تشریف لائیں تو اپنے تمام معاملات کو بھلا کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی کی خاطر اپنا وقت گزاریں. اللہ کا ورد ہر وقت آپ کی زبان پر جاری ہو، اور باوضو ہو کر رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جتنے معاملات ہیں، آپ اپنے گھر سے کے نکلنے سے یہاں تک پہنچنے تک، اور پھر یہاں بیٹھ کر ذکر اذکار کرنے، تمام کے بدلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے بدلے ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے گا. کل کی محفل میں کوشش کریں کہ 9 بجے آغاز ہو جائے گا محفل کا، اور تمام احباب اپنے دوستوں کے ہمراہ تشریف لائیں. انشاءاللہ 2 بجے کے قریب دعا ہوگی، حضرت پیر صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. سب حضرات مل کر اپنی جائز مرادیں
اپنے دل میں رکھیں، دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم، آج ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم، جو یہاں آج حاضر ہوا سب کے دلوں کو منور فرما، سب کے دلوں کو مزین فرما، سب کے قلوب و اذہان کو منور فرما، ان کے گھروں میں رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ اے مولا کریم، جو آج یہاں حاضر نہیں ہو سکے ان کے دل کی خواہش تھی، اے رب ذوالجلال ان کی بھی جو نیت اور ارادہ تھا اس کے بدلے مولا کریم ان کو بھی ہزاروں کروڑوں نیکیاں عطا فرما۔ مولا کریم تیری رضا کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، فقط تیری خوشنودی کے لیے ہوئے ہیں۔ اے مولا کریم ان کی تمام ارادے کو